جاؤ جس گھر کے اندر جا کے دیکھ لو بیٹیوں باپوں کے ناک کٹانے والی بیٹھی ہیں، مسئلہ پوچھتی ہیں، شوہر کی خدمت میرے ذمہ تھوڑی ہے، شوہر سے کمرے کے اندر بیٹھ کے لڑ رہی ہے، تیرے ماں باپ کا میرے ٹھیکہ اٹھ، کہاں لے جائے ان کو یہ؟ خدا کا خوف کرو جمعہ پڑھنے والی میری بہنوں میری بچیوں، دین سیکھو دین سیکھو، خبردار شوہر کو کہتی ہو تیرے ماں باپ کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے، بتا، اسے پتا ہوتا تو شادی سے پہلے ان کے گلے پہ چھرے پھیر دیتا کہ گھر کے اندر جنت کی حور نہیں آ رہی بلکہ گھر کو خراب کرنے کے لیے آ رہی ہے۔ اپنی پہنن چائے بنا کے دے دے، اب یہ روٹی بھی کھا کے جائے گی، تو کہے کو بات کرنے کا؟ ہر گھر کے اندر آگ لگی پڑی ہے، ہر گھر کے اندر آگ، تم اے سی کی ٹھنڈی ہواؤں سے محسوس کرتے ہو ٹھنڈ ملے گی؟ جو نفرت کی بھانبڑ اندر نیچے پڑے اس آگ کو کون بجھائے گا؟ یہ گرمی کا اثر تیرے میرے چہرے پر آ گیا، تیرے میرے اعمال پر آ گیا، تیری میری زندگی کے اوپر آ گیا۔ اور میری بچیوں، باپ کو ہر وقت ڈیمانڈ کرنے والوں، کبھی باپ کو اپنے ہاتھ سے بھی کھلا کے دیکھو، کتنی مقدروں والی وہ خاتون ہے جو اپنے باپ کو لقمہ بنا کے کھلا رہی ہے اور ایک ہاتھ سے آنسو کو صاف کر رہی ہے۔ رحمت والے نبی نے، اللہ اکبر، کیا کیا صحابہ نے سیرت کے عنوان کو سمیٹا ہے، کہ روٹی کا ٹکڑا منہ کے اندر، اور کھاتے کھاتے بیٹی سے پوچھا یہ روٹی کہاں سے آئی؟ ابا اثر تک تو گھر میں کچھ نہ تھا، روئی میں نے روئی کا سوت کاٹ کے دیا، علی سے بیچ کر آٹا لے کے آئے۔ ابا روٹی کھاتے کھاتے تیرا چہرہ سامنے آ گیا، حسن کو بھوک لگی تھی پوری روٹی کھا لی، حسین کو بھوک لگی تھی پوری کھا لی، ابا علی کو بھی بھوک لگی تھی 3 دن سے بھوکا پوری کھا لی، لیکن فاطمہ کہاں کھا سکتی ہے جس کا باپ پیٹ پہ پتھر باندھ کے بیٹھا ہو؟ اللہ اکبر۔ بیٹی کا ہاتھ پکڑا، روٹی کا ٹکڑا منہ میں، بیٹی کا ہاتھ پکڑا، کہ اچھا کرا بیٹی لے آئی، سنو کہ اچھا کرا بیٹی لے آئی، اگر آج بھی تجھے خیال نہ آتا تو تیرے باپ کی چوتھی رات بھی بغیر کھائے گزر جاتی۔ ہم کہاں سے غیرت والے اس نبی کے ساتھ دشمنی لے کے بیٹھے؟ میدان عرفات میں 5 گھنٹے بغیر کجاوے کے، بغیر کپڑے کے، بغیر سیٹ کے اٹھنے کے اوپر بیٹھ کے، اب حضرت ام فضل، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے رہے، ٹکٹکی باندھ کر 5 گھنٹے اللہ کے پاک پیغمبر کہیں ہاتھ کھڑے رہے، اے اللہ میری امت کے معاف کر دے، میری امت کے گناہوں کو معاف کر دے۔ حضرت ام فضل کہتے ہیں مجھے ترس آیا، میں نے ایک دودھ کا پیالہ بھیجا کہ جاؤ دودھ ہی پلا دو جا کے، اللہ اکبر۔ پھر آپ نے 3 گھونٹ دودھ کے پیے، ہمیں پتہ لگا کہ آپ کا روزہ کوئی نہیں، سارے دل کے اندر آپ نے 3 گھونٹ دودھ کے پیے۔ جب شام کو جبرائیل علیہ السلام آئے، محبوبہ ہاتھ نیچے کر لو، تیرے ہاتھ اوپر اٹھے، فرشتوں کو بھی رونا آ گیا، مالک کائنات کہہ رہے تیری امت کے مظلوموں کو معاف کر دیا۔ مزدلفہ کے اندر جا کر ساری رات صدیق گواہ، عمر گواہ، ساری رات مصلی پر کھڑے ہو کے کہہ رہے یا اللہ ظالموں کا بھی کچھ کر دے، ظالموں کا بھی کچھ کر دے۔ جبرائیل علیہ السلام فجر کے وقت آئے، فرمایا جو خدا سے معافی مانگے گا، حقدار کا حق ادا کر دے گا، پروردگار عالم اس کو بھی معاف فرما دے گا۔ 3 مرتبہ ہاتھ کھڑے ہوئے، یا اللہ ظالموں کو معاف کر دے۔ جبرائیل آئے کہ میں نے کوئی معاف نہیں کرنا، اللہ اکبر۔ پھر رو رہے ہیں، جبرائیل علیہ السلام پھر تہجد کے وقت ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے معاف کوئی نہیں کرنا، ہاتھ نیچے کرو۔ اندازہ لگاؤ، 3 مرتبہ ہاتھ اٹھائے اور آپ نے ہاتھ اٹھا کے فرمایا یا اللہ تو نے معاف کرنے سے انکار کر دیا، دعا کرنے سے تو انکار نہیں کیا، یا اللہ میں تجھے رو کے دکھاؤں گا۔ جب صبح صادق کا وقت آیا، اذان ہونے لگی، نبوت کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، فرمایا لوگو میرا چہرہ خدا نے ہنستا بستا کر دیا، اور دیکھو اللہ نے شیطان کے منہ پر کالک مل دی، اللہ نے مجھے میری امت کے ظالموں میں بھی پر امید کر دیا۔ جاؤ ظالموں سے کہہ دو اگر سچے دل سے خدا سے معافی مانگیں گے اللہ تمہارے بھی گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کس بیوقوف نے تمہیں کہہ دیا کپڑوں میں عزت ہے؟
عزت تو تم نے کردار کپڑوں کے چکر میں کھو دیا، زیور کے چکر میں کردار تم نے کھو دیا۔ پورے پیر محل سمیت پاکستان میں اب روزوں میں تماشے بنے گئے، افطاریوں پہ لڑائی ہوگی، کبھی ابا ناراض ہے، کبھی اماں ناراض ہے، کبھی بچے ناراض ہے، کپڑے کوئی نہیں آئے، درزی کدو سی کے دیڑ گے، روزہ رکھنا خدا کی قسم جرم بن جائے گا۔ صبر کہاں سے آئے گا؟ ہے کسی ماں نے اپنے بچے کو کہا اللہ اکبر، یوں تو کہا ہوگا 10 منٹ رہ گئے سحری کر لے، کبھی یوں بھی کہا ہے کہ سارا دن گزر گیا قرآن پڑھ کے دیکھ لے۔ قطب الدین بختیار کاکی کو جب اس کے استاد نے یوں کر کے جھجوڑا کہ تیری ماں مجھے میرے پاس پڑھانے کے لیے لے کے آئی ہے، 17 سپارے تُونے سنا دیے، جس استاد سے 17 سپارے پڑھ کے آیا جب اسی استاد کے پاس جا کے پڑھ، یا کیا لینے کے لیے آیا ہے؟ قطب الدین 6 سال کا تھا، استاد جی کی طرف دیکھ کے کہنے لگا استاد جی میں نے کسی مدرسے سے نہیں پڑھا، میں نے تو اپنی ماں سے 17 سپارے پڑھے، کیونکہ میری ماں 17 سپاروں کی حافظ ہے، 18ویں کی کوئی نہیں۔ جتنا اسے قرآن آتا تھا اس نے مجھے کھول کے نہ سنایا، مجھے ہاتھ کی انگلی کا قرآن پر رکھ کے نہ پڑھایا، بلکہ دودھ پلاتے، کھانا کھلاتے، لوری دیتے، جتنا قرآن آتا تھا یہ روزانہ پڑھ پڑھ کے سنایا کرتی تھی۔ میں نے مکتب کا چہرہ دیکھنے سے پہلے 17 سپارے اس سے حفظ کر لیے، اسے آتے ہی 17 18 سے آتا کوئی نہیں۔ کہاں سے لاؤ بابا فرید الدین گل شکر رحمت اللہ علیہ کی اماں جو اپنے بچے سے کہہ رہی ہے اللہ اکبر، نہ سلیٹی تھی، نہ چاکلیٹ تھی، نہ آئس کریم تھی، اپنے بچے سے کہہ رہی ہے پتر نماز پڑھے کر خدا شکر کی پڑیا دے گا۔ جب بھی مصلی پہ آ کے سجدے میں گرتے ماں شکر کی پڑیا رکھ دیا کرتی۔ مصلی اپنی جگہ، ماں پتہ نہیں رشتہ داروں کی چلی گئی، بابے فرید نے شکر کی طلب ہوئی رحمت اللہ علیہ کو، حضرت بابا فرید گل شکر رحمت اللہ علیہ نے مصلی بچھایا، کہنے لگے ربا شکر کھاڑی ہے، اللہ اکبر، مصلی پہ بیٹھ کر سجدہ کیا اور کہا یا اللہ شکر دے دے، اس رحمت کا کنیکشن اس رحمت کے ساتھ ملا، اس رحمت کا کنیکشن باغ والی رحمت کے ساتھ ملا۔ کہنی فرید کی امی آج تو نے ڈیوٹی پر غیر حاضری کیوں دے دی؟ تیرا بچہ ڈیوٹی پہ آ گیا، ڈیوٹی پوری کرے گا، کہاں پوری کرے گا اسے معاوضہ نہیں ملے گا۔ اللہ میں رو کے دکھایا کرتی تھی، اللہ بادلوں کو پھاڑ دیا کرتا تھا، باں کا آنسو زمین پہ گرتا تھا، زمین پھٹ جایا کرتی تھی۔ حضرت فرید الدین گل شکر رحمت اللہ علیہ کی اماں کہتی میں پڑوسیوں کے گھر دور بیٹھی ہوئی تھی، میں نے وہی اپنا برقع اپنے منہ پہ اوپر ڈال لیا، میں نے کہا مولا عزت رکھ لے، یا اللہ آج عزت کا سوال ہے، عزت ماں کی نہیں، عزت تیری توحید کی ہے۔ پروردگار عالم زمین آسمان کے خزانے تیرے پاس، شکر کی پڑیا مجھے دے دے، تیرا کیا جائے گا۔ ماں دعا کر کے دوڑی آ کے بابا فرید کو دیکھا، پڑیا ہاتھ کے اوپر ہے، انگلیوں سے شکر کھا رہا ہے، ماں کی چیخیں نکلی، کہنے لگی فریدہ او فریدہ یہ کیا ہوا؟ کعبہ کوئی نہیں، شکر کی طلب ہوئی، مصلی پہ بیٹھ گیا، دعا کی، نیچے سے شکر مل گئی۔ اماں کہتی میں رکھی کوئی نہیں، فرید الدین شکر رحمت اللہ علیہ کہتے اماں تو رکھی کوئی نہیں، میں تیرے کو منگی کوئی نہیں، میں تو مانگی اس سے، لیکن اماں ایک تیرے ہاتھ کی شکر ہے، ایک اس کے ہاتھ کی شکر ہے، اماں چٹکی چک کے تو دیکھ کیسی مزیدار ہے۔ میری بیٹیوں میری بہنوں پوری دنیا کے اندر آواز جا رہی ہے تم نے اپنے بچوں کو باپ سے جھگڑنا سکھایا، تم اسی چکر میں مر گئی، اسی چکر میں موت آ گئی، فالج بلڈ پریشر کے مرض میں بستر کے اوپر جا کے گر گئی۔ اے پتر میری طرف نے کہ پتر تیری طرف نے، تُنے اعلان جنگ کرنا ہے، کوئی ملک جیتنا ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ مکے پاک میں قرآن پاک پڑھنے کے لیے گئے، یتیم، قرآن شافعی رحمت اللہ علیہ حافظ بنے، لوگوں نے کپڑے جوتے کے پردیسی بابو پڑھنے کے لیے آیا، اتنا نوازا، 3 اونٹوں کے اوپر آپ کا ہدیے کا سامان آیا، 3 اونٹوں کے
جب واپس اپنے ملک آنا میں شافی رحمت اللہ علیہ اونٹ پہ بیٹھے بیٹھے آ رہے، چھوٹا سا بچہ. اماں کہنے لگی کون ہے؟ اس طرف سے تو بیٹا ہی آ سکتا ہے. ایک چھوٹا سا پتھر اونچا پڑا، اس کے اوپر کھڑی ہو گئی اور دور سے دیکھا، جب بیٹے کا چہرہ نظر آیا کہنے لگی لٹ گئی. اللہ اکبر. کہنے لگی جس طرح سے میں نے گھر سے بھیجا تھا اس کے کپڑوں پہ پیوند تھے، یہ تجارت کرنے گیا کہ قرآن پڑھنے گیا. نیچے اتری پہاڑی سے اور اپنے بیٹے کی طرف سے منہ موڑا اور اپنی چادر اپنے منہ کے اوپر ڈال کے بیٹھ گئی. ادھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہدیے کا سامان، تحفے کا سامان 3 اونٹوں پر اور خود پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. اور آ کر جب سواری رکی، کتنی طلب ہوگی کہ جب بچہ قرآن کا حافظ بڑھ کے آئے، کتنے عرصے کے بعد ماں کو دیکھے. خالہ نے تو سر پر پیار کر دیا، ماں کے قریب لب کے ماں نے جھٹک دیا، دھکا پیچھے دے دیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے میری ماں کو میرے حافظ بننے پر افسوس ہے، خوشی کوئی نہیں، کہ خود ہی پوچھ لے. اماں چہرہ دکھا، تیرا بیٹا حافظ بن گیا. اللہ. فرمایا میں نے تجھے قرآن پڑھنے کے لیے بھیجا، قرآن بیچنے کے لیے تو نہیں بھیجا تھا. میں نے تجھے قرآن کا حافظ بنانے بھیجا، تاجر بنانے تو نہیں بھیجا. ہائے اللہ. کب ہوا کیا کہ جب گھر سے گیا تھا تو تیرے کرتے کے کونے کو میں نے سوئی دھاگے سے سیا تھا، تیرے پاس دوسرا کرتا نہیں تھا. یہ 3 اونٹوں پہ سوال کہاں سے آیا؟ کیا اس کے بعد تجارت کرتا رہا؟ کہ نہیں میری ماں. اور نوجوانوں، الماریوں میں کتنے کتنے کپڑے ٹگے، ماں کے منہ پر پھینکنے والوں. اے پاور دا ساڈے بزرگ ساڈی فکر کوئی نہیں. اے پاڑے میں 20 جوڑے الماریوں کے اندر ہے. خود ڈرو خدا سے، ورنہ بازاروں میں جا کے دیکھو ایسے لوگ ہیں کہ جن کے تل کے اوپر کپڑا کوئی نہیں. اگر وہ کپڑے پہنا سکتا ہے تو ننگا کرنے پر بھی قادر ہے. اگر اس نے ایک دماغ کی تار ہلا دی ننگے پھرو گے. کیوں اللہ کے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ کیوں خدا کا شکر ادا نہیں کرتے؟ قسم اٹھا کے بتا تجارت تو نہیں کرتا رہا؟ ہائے امام شافعی روئے، بچے ہی تو تھے. اما قسم اس پروردگار کی، میں صرف قرآن کریم پڑھنے کے لیے گیا تھا. بتا پھر تیرے پاس سے اونٹ ہوتی 3 اونٹوں پہ سوال کہاں سے آیا؟ کہ اما جس دن میں نے قرآن پاک کا آخری سبق سنایا، اما مکے والے میرے سے اتنا متاثر ہوئے، میری آواز سے، میری حفظ سے، ننھے مجاہد سے متاثر ہوئے. کس نے مجھے جوڑا دے دیا، کس نے درم و دینار دے دیا. اللہ اکبر. ماں منہ موڑ کے بیٹھی اور کہنے لگی بیٹے میں نے تجھے دنیا کمانے کے لیے نہیں بھیجا، میں نے قرآن پڑھانے کے لیے بھیجا. امام شافعی خالہ سے کہنے لگے خالہ ماسی، ماں نہیں ماں جیسی. پڑوس میں ماسی رہتی ہے، افطاری پیر محل کی مسجد میں آ رہی ہے، ماسی کے گھر میں پلیٹ نہیں جا رہی. کیوں تمہیں خدا کا ڈر نہیں آتا؟ چاچے کا گھر کراس کر کے، تائے کا گھر کراس کر کے، پھپھی ماسی کا گھر کراس کر کے، جامعہ عثمانیہ کے تقاب والوں کو افطاری کرانے والوں، ڈرو خدا سے. کلمہ آپ نے کس نبی کا پڑھا جو گالیاں دینے والی کی اللہ وہ گٹھڑی اٹھا کے سر کے اوپر جا رہا ہے؟ امتی اس نبی کے کچرا پھینکنے والی کے دروازے پہ کھڑا ہے. کب 3 دن ہو گئے تیرے گھر سے کچرے کا ٹوکرا نہیں آ رہا. اللہ اکبر. اس کی بیٹی نے جھیری میں سے دیکھا، انہوں نے کہا اماں تیار ہو، لٹھ بھی ہاتھ کے اندر ہے، عصا بھی ہاتھ کے اندر ہے، مارے گا آج تجھے. اتنی بیمار تھی، اٹھا نہیں جا رہا تھا. پانی کا برتن بھی اس سے پکڑا، چھلانگ ماری اور دیوار کی اوٹ میں چھپ گئی. اس کی بیٹی نے دروازہ کھولا، کچرا پھینکنے والی بیٹی نے دروازہ کھولا اور اپنے ننھے ہاتھ یوں کر کے حضور علیہ السلام کے سامنے کر دیا. کہ محمد بڑے بڑے رحم کرنے والے دیکھے، تیرے سے بڑا کوئی رحیم رحم کرنے والا نہیں دیکھا. میری اماں بیمار ہے، آج معاف کر دے. نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہی بیٹی کے پاس بیٹھ گئے. کہ میرے سے معافی مانگ رہی ہے، میں تو خود مسکین ہوں.
میرے ماں باپ مجھے بچپن میں چھوڑ کے چلے گئے تھے، میری ماں نے وقت گزارا، اللہ اکبر، گوشت کو سکا کر دھوپ کے اندر رکھ لیا کرتی، کبھی طلب ہوا کرتی ہمردستے میں اس گوشت کو، عرب کی عادت ہے، بدووں کی عادت ہے، عرب کے اندر یہ عادت دستور تھا، اس گوشت کو ہمردستے میں کوٹ کے پکا کے کھایا کرتی تھی۔ میں تو مسکین کا بیٹا، میں تو ماں سے بدلے لینے نہیں آیا، اس کی عادت کرنے کے لیے آیا۔ روتی ہوئی ماں آ گئی، کہنے لگے محمد بڑے بڑے کردار والے دیکھے لیکن تیرے جیسا کردار والا کوئی نہیں دیکھا ہے۔ ماں بیٹا آپس کے اندر، ابا حل کیا ہے؟ بیٹا چہرہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بال رکھنا چاہتا ہے؟ ابا حل۔ فرمایا بیٹے جب تک یہ بال اہل علاقہ پر صدقہ نہیں کر دے گا تیری ماں تجھے اپنا چہرہ نہیں دکھائے گی۔ اپنی خالہ کا ہاتھ پکڑا، ہر پڈ ہر گٹھڑی کھول کر بدیم اللہ اکبر اپنے علاقے والوں پر مال صدقہ کرتے رہے، بلاتے رہے۔ جب خالی گٹھڑی رہ گئی، اونٹ بھی اللہ کے راستے میں دے دیے۔ فرمایا ابا جس کپڑے میں گیا تھا وہی کپڑا واپس لے کے آیا۔ پھر ماں نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے سینے سے لگایا۔ یہ کردار تھے ماں کے جو اولاد کی تربیت میں ان کے اندر اترا کرتے تھے۔ رب کعبہ کی قسم ہے اولاد کے چہرے میں ماں باپ کی شخصیت نظر آیا کرتی تھی۔ یہ تو میری زندگی کے موٹے موٹے سے واقعات، آپ کے حالات، آپ کی سیرت، کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے لیکن اتنا ہی پچا لے ہمارے لیے کافی ہے۔ مرد اپنی ذمہ داری سنبھالے، عورتیں اپنی ذمہ داری سنبھالے۔ اپنے اولاد کی تربیت کرنی ہے، اپنی اولاد کو اپنی جنت کے وارث بنانا ہے، اپنے جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنانا ہے۔ خدا را دکان پر، اپنے آفس میں، اپنی نوکریوں میں وقت دو، لیکن اس کے ساتھ میاں بیوی مل کے اپنے بچوں کو بھی وقت دے، تاکہ انہی بچوں سے آپ کے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے، انہی بچوں سے آپ کے لیے راحت بھی ہے، خوشی بھی ہے، پریشانی بھی ہے۔ اللہ پاک ہمیں سیدہ معصومہ کے، خاتون جنت کے، بدعت منی نبی کے جگر کے ٹکڑے کے اسوہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علی کی ازواجی زندگی کے کردار کو اللہ ہمیں سنبھالنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔